from New York, Late Night Show with Fike Siddiqui. السلام علیکم خواتین و حضرات. پاکستان میں مساجد میں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں، اگر اس موضوع پر میں آپ کو 5 منٹ کا بھڑکاؤ بھاشن دوں، آپ کے جذبات کو ابھار دوں، تو یقین کیجئے کہ سب کہیں گے کہ یہ مرد مجاہد ہے، کیا زبردست اسپیکر ہے، کیا اچھی بات کی ہے. اور اگر وائس ورسا اگر میں 5 منٹ حکمت کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ دیکھیے مساجد کو بند کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، اس پہ میں اگر آپ کے جذبات سے نہ کھیلوں اور اس راہ پہ چلوں جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ میں نے جس کو حکمت دے دی اس کو سب کچھ دے دیا، یعنی دولت خوبصورتی کچھ نہیں، جس کو حکمت دے دی اس کو سب کچھ دے دیا، تو پھر میری ویڈیو وائرل نہیں ہوگی، پھر بہت کم لوگ دیکھیں گے. اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ صاحب یہ تو امریکی تھنک ٹینک سے وابستہ رہے ہیں، ایک ہندو دوست کے گھر جا کے سوتے رہے ہیں، یہ آدمی تو ایجنٹ ہے، تو میں ایجنٹ کہلاؤں گا. لیکن مجھے اس بات کی کبھی پرواہ رہی نہیں ہے شروع سے کہ میں کسی کی پرواہ کروں. میں جو بات ایمان کی حق کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. دیکھیے میرا ایک مسئلہ ہے، سچی بات ہے، وہ یہ ہے کہ میں چاہے پولیٹیشین ہوں، کھلاڑی ہوں، شاعر ہوں، ادیب ہوں یا مولوی صاحبان ہوں، اگر کوئی بات میرے نظریات سے ٹکراتی ہے یا میں مناسب نہیں سمجھتا تو میں بہت عزت کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں اپنا نقطہ نظر کہ صاحب یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، یا پھر آپ مجھے سمجھائیے. مولوی حضرات ایک دم بھڑک جاتے ہیں مجھ سے، جبکہ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں بے پناہ خوبیاں ہیں. ایک پہلو ایسا ہے اگر صرف انسان اس کو سیکھ لے جو انہوں نے نہیں سیکھی، وہ ہے ٹالرنس، تو بہت مسائل حل ہو سکتے ہیں. اب آئیے کہ مساجد کو لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں. دیکھیے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور میں کیا سمجھتا ہوں نماز کی اہمیت. نماز اسلام ہمارے دین کا ایک ستون ہے، نمبر 1. نمبر 2 کہ آپ یہ دیکھیے حج، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو نہیں، کوئی بات نہیں، نہیں کیجئے. اور آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہیں، بعد میں دے دیجئے گا، نہیں دیجئے. لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے حکم ہے کہ اس کو ہر صورت میں وقت پہ ادا کرنا چاہیے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے نماز کی، جو میری تعلیمات ہیں وہ. اور مولا علی نے فرمایا تھا، مسئلہ ہی حل کر دیا. آپ نے فرمایا اگر تم ڈوب رہے ہو پانی کے اندر، ڈوب رہے ہو اور نماز کا وقت ہو رہا ہے تو نیت ضرور کر لینا، بھلے پھر چاہے کشتی پار لگے یا ڈوب جاؤ، نیت کر لینا نماز کی. اگر ڈوب بھی رہے ہو تو نماز کی اتنی اہمیت ہے. اب آئیے ان مساجد کی طرف کے سلوشن کیا ہے اس بات کا، اس جھگڑے کا کہ بند ہونی چاہیے مساجد یا نہیں. دیکھیے اگر چند ہفتوں کے لیے مساجد کو لاک ڈاؤن کر دیا جائے تو کیا ایمان خطرے میں آ جائے گا؟ نہیں، یہ بھڑکاؤ باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایمان خطرے میں نہیں آتا. اچھا گھر پہ نماز پڑھیے. اچھا میرے خیال میں چونکہ علماء دین جو ہیں وہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور کہیں یہ جھگڑے کی طرف نہ بات چلی جائے، تو میرا سلوشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کنسٹرکشن کا انڈسٹری کو تو آپ کھول رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور مساجد کو بند کر رہے ہیں، اس کو بند نہ کیجئے، تو ان کی بات مان لیجئے، مساجد کو بند نہیں کیجئے، کھول دیجئے. لیکن مساجد چلانے والے لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کچھ تیاری کریں. ایک تیاری یہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں 400 لوگ نماز پڑھتے تھے، 400 کی گنجائش تھی پہلے، چونکہ بالکل شولڈر ٹو شولڈر کھڑا ہونا پڑتا ہے نا، اب وہ کیلکولیٹ کریں کہ 6 فٹ کے فاصلے پہ کتنے لوگ مسجد میں آ سکتے ہیں. فرض کیجئے 153 لوگوں کی گنجائش بنتی ہے 6 فیٹ کے حساب سے، تو مسجد کے مولوی صاحب اپنے لاؤڈ اسپیکر سے اناؤنس کر دیں کہ اب مسجد میں 153 صاحبان آ سکتے ہیں، فجر میں آ جائیں، ظہر میں آ جائیں، عصر میں، شام میں، جب بھی آئیں، اور جمعے کی نماز میں بھی. کیوں؟ اس لیے بتائیں کہ اس وقت یہ خطرہ ہے، یہ وہ بیماری ہے جو ایک دوسرے کے ہاتھ ملنا، ٹچ کرنے سے بھی آپ کو لگ سکتی ہے.
کھانسنا تو دور کی بات ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان کی جان کی اتنی حرمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک جان کو اگر کسی نے ہلاک کر دیا تو ایسا پوری انسانیت کے سارے انسانوں کو مار دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غالباً آخری خطبے میں یا اس سے پہلے ایک مجھے یاد حدیث میں ہے کہ آپ نے کعبے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ کعبۃ اللہ کی حرمت سے زیادہ ایک مسلمان کی ایک جان کی حرمت ہے، ایک مسلمان کی جان کی. اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بیماری لگے مر جائے، نہیں، پرواہ کیجئے، آپ کا مذہب یہ کہتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو گیٹ ڈس انفیکٹنٹ ٹنلز بن رہی ہیں آج کل، تو وہ مسجد کے سامنے لگائی جائے کہ بھئی اس میں سے بارش ہوتی ہے. اسلام آباد میں نے دیکھا لگی ہوئی ہیں 10-20، تو وہاں سے اور زیادہ ٹیکنالوجی میں تو پاکستانی یوں جاتے ہیں فاسٹ. ان سے کہیں جلد سے جلد بنائیں، مساجد کے باہر گیٹ ہو، اس کے اندر یہ ٹنل لگا ہو، چھوٹا سا وہ گیٹ ہوتا ہے وہ ہو، اور پھر ساری وضو کر کے، جیسے مولانا تقی صاحب نے کہا، بہت میں ان کو مانتا ہوں، انہوں نے کہا میاں گھر سے وضو کر کے آئیے، ڈسٹنس کا خیال رکھیے. یہ ساری پریکٹیکل باتیں ہیں، اور جتنے لوگ آ سکتے ہیں اتنے ہی لوگ وہاں پر آئیں. اس سے زیادہ لوگ آئیں گے تو خرابی اور تباہی پھیلنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے. اچھا دیکھیے، یہ جو لوگ اکثر آتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا پائس اور بڑا مسلمان اور وہ بتاتے ہیں، دیکھیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں نے نہ کبھی کلیم کیا نہ میں آج کلیم کر رہا ہوں. دیکھیے میں عالم دین نہیں ہوں، میں ایک بیکار سا مسلمان ہوں، ٹھیک ہے نا، گناہ گار قسم کا، جو میوزک بھی سن لیتا ہے. اور میں اچھا بہت پابند صوم و صلات آدمی نہیں. ہاں آج کل کرونا کے خوف سے میں 5 وقت نماز پڑھنے لگا ہوں، لیکن میں 5 وقتہ نمازی بھی نہیں تھا پہلے. لیکن میں جب بھی صبح کو قرآن سنتا ہوں تو اس کے معنی کے ساتھ سنتا ہوں ہمیشہ، کہ کیا رہا ہے. ہمارے ہاں نماز پڑھنے والے نمازیوں سے آپ جا کے پوچھ لیجئے کہ اس کے معنی کیا ہیں. سمی اللہ لمن حمدہ. فرنٹ لائن میں جو کھڑے ہوتے ہیں نا 50، ان میں سے اگر 20 اس کا جواب دے دیں تو میں آپ کو سلوٹ کروں گا کہ اس کے معنی کیا ہے. آپ نے کیا کہا سمی اللہ لمن حمدہ؟ جس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ نے اس کی تعریف سن لی، ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر سبحان ربی الاعلیٰ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ تک لوگوں کو نہیں پتا. اپنی نمازیں درست کریں، زیادہ مسلمان بننے کی وہ امپریشن نہ دیں، اپنی نمازوں کو درست کریں، گھر پہ نماز پڑھ لیں. اور خاص کر کے بوڑھے لوگوں کو منع کر دینا چاہیے کہ آپ تشریف نہ لائیے، 4 ہفتے بعد آ جائیے گا جب یہ وبا ختم ہو جائے. دیکھیے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وبائیں پھیلی تو آپ نے کیا کیا؟ ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے. اللہ کو راضی کیجئے اور وہ ساری چیزیں اپنائیے جو آپ کو پریکاشن کے طور پہ اپنانی چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے وہاں یہ بات لوگ غور نہیں کرتے کہ اسلام جب آتا ہے تو پہلی وحی آتی ہے علم کی اہمیت پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین کہتے ہیں پڑھیے، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر وہ آپ کو علم آپ کے سینے میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے. علم کی بات پہلے ہی اس سے شروع ہو گئی، پہلی ملاقات سے اسلام کے آنے پہ. اور نماز 9 سال کے بعد غالباً فرض ہوئی تھی. تو نماز فرض تو ہے، میں نے اس کی اہمیت آپ کو بتائی، لیکن کسی کی جان سے زیادہ نہیں ہے. کردار کو نکھاریے، ٹالرنس کو سمجھیے، سائنس کو سمجھیے، دوسروں کا احترام کرنا سیکھیے، ٹھیک ہے نا. جو بہت زیادہ اچھی چیزیں ان کو سیکھیں اور نماز بھی پڑھیے. لیکن یہ نہ ہو بقول اقبال کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو نماز کی روح کو پائیے، اس پہ جھگڑا سے دور رہیے کہیں پہ بھی ہوں آپ، اور سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. میں تو 2 چیزیں مانتا ہوں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اور احادیث کیا کہتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو ایجنٹ کہتے ہیں میں یہودیوں کا ہندوؤں کا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ایجنٹ کہہ لیجیے آپ مجھے، جو وہ بتائیں گے میں اس پہ چلوں گا. یہ مولوی حضرات جو ہے نا، نیلی ٹوپی، پیلی ٹوپی، ترچھی ٹوپی والے، یہ میں ان کو نہیں مانتا ہوں. میں اپنی بات کروں گا. علماء اکرام سے مجھے اختلافات ہوتے ہیں، عزت کے ساتھ میں اختلاف کرتا ہوں، اور وہ آپ کا حق ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ آپ کو سمجھائیں. تو برائے مہربانی اس کو فساد کی طرف نہ لے کے جائیے اور حکمت کے ساتھ آگے بڑھیے. میری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر فائق صدیقی شو کے نام سے. اگر آپ سبسکرائب کر لیں تو بڑی عنایت ہوگی آپ کی.